إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. جو آخری آیت جس کی ہم نے تفسیر کی تھی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ باتوں کا حکم دیا ہے کہ جو اللہ کی طرف سے حرام قرار دیے گئے ہیں. اس میں سب سے پہلی چیز اللہ تشرک بہ شیئا ہے کہ تم کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ. اس کے بعد ہے وبالوالدین احسانا، یعنی والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یعنی ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی نہ کرنا بلکہ حسن سلوک کرتے رہنا. یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کی ہے، اس کا تمہیں حکم دیا ہے. جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ بنی اسرائیل میں فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور آپ کے پروردگار نے حکم فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرتے رہو. بعض نے اس آیت کریمہ کو جو والدین سے ریلیٹڈ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ جو ہے وہ کس طریقے سے بھلائی کرنی ہے، یعنی حسن سلوک سے پیش آنا ہے. اور یہی والی جو چیز ہے حسن سلوک سے پیش آنے والی، یہ کئی مقامات پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کے ساتھ ماں باپ کی اطاعت اور ماں باپ کے جو وہ ہیں ان کے جو حقوق ہیں اس کو ملا کر جو ہے وہ بیان کیا ہے. ایک اور جگہ کیا فرمایا انشکر لی ولوالدیک الی المصیر، میرا بھی شکر کرتا رہو اور اپنے ماں باپ کا بھی. ٹھیک ہے. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. اب شکر تو کرنا ہے ماں باپ کا بھی، کیوں؟ کیونکہ تم کو میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، اور اگر وہ تیرے در پہ ہوں کہ تو میرے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک کرے جس کا تجھے کچھ بھی علم نہیں تو ان کا کہنا نہ ماننا. یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب شراکت کی بات آ رہی ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے فَلَا تُطِعْهُمَا، ان کا جو ہے وہ کہنا نہیں ماننا. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، ہاں دنیا میں معروف طریقے سے ان دونوں سے اچھا سلوک کرنا ہے. ٹھیک ہے. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. اور اس طریقے کی اتباع کرو، یعنی اتباع جو کرنی ہے وہ کس طریقے سے کہ جو میری طرف رجوع کرتا رہے، پھر تم کو میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے. تو جو کام تم کرتے رہے پھر میں ان سب میں یہ جو جتنے بھی کام تھے ان سب سے میں آگاہ ہوں. جو کام تم کر چکے ہو نا، تم سمجھتے ہو لوگوں کو پتہ نہیں چلا، لیکن میں تمہارے سب کاموں سے آگاہ ہوں. تو ماں باپ اگر مشرک ہوں تو پھر بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان کے حسب حال ان سے حسن سلوک کیا جائے. اور کیا فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرتے رہنا، تو اس مضمون کی جو ہے وہ بہت ساری آیات ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کی جو ہے وہ حسن سلوک کے متعلق بیان کیا ہے. صحیح بخاری مسلم میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا جو عمل ہے وہ افضل ہے. ٹھیک ہے، یعنی افضل عمل جو ہے وہ کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، یعنی نماز کو وقت پر ادا کرنا. قال قلت ثم ای، میں نے عرض کی پھر کون سا؟ قال، آپ نے فرمایا بر الوالدین، ماں باپ سے نیکی کرنا. قال قلت ثم ای، میں نے پھر عرض کیا پھر کون سا ہے؟ قال،
تیسرے نمبر پہ کیا فرمایا؟ الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ باتیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اگر میں مزید سوال کرتا تو آپ یقیناً مجھے مزید باتیں ارشاد فرماتے۔ میں نے یہ 3 ہی سوال کیے تھے کہ اس کے بعد کون سا، اس کے بعد کون سا۔ تو سب سے پہلے جو نمبر پہ تھا وہ کیا تھا؟ الصلاۃ علی وقتہا، جس کو ہم بالکل ہی اگنور کر دیتے ہیں، بالکل ہم بھلا دیتے ہیں کہ نماز وقت پہ ادا کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بر الوالدین، اور اس کے بعد جہاد فی سبیل اللہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ جو بر الوالدین ہے، یعنی والدین کے جو حقوق ہیں، اس سے ریلیٹڈ جو ہے کیا چیز اہمیت کی حامل ہے کہ انسان یعنی جو ماں باپ ہیں، اب وہ یہ نہ کریں کہ اس چیز کو جو ہے وہ اپنے لیے ایسا بنا لیں کہ کچھ والدین کیا کرتے ہیں کہ جو حسن سلوک سے ریلیٹڈ بات ہے اور اس سے ریلیٹڈ بات ہے کہ جو ہے وہ ان کے حقوق ادا کرنا ہے، اب کچھ والدین جو ہے وہ اس چیز کو بچوں کے لیے جو ہے وہ کیا کرنا شروع کر دیتے ہیں، بچوں کو تھریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اگر تم یہ نہیں کرو گے تو تمہارے ساتھ یہ ہو جائے گا، اگر تم یہ نہیں کرو گے تو تمہارے ساتھ یہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، والدین کے حقوق ہیں، والدین کے ساتھ ضرور اچھے طریقے سے جو ہے وہ انسان کو سلوک کرنا چاہیے، اور جو ہے وہ والدین کو جو ہے وہ ہر اس پہ جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ بھلائی والا معاملہ فرمانا چاہیے۔ لیکن جو ہے اب یہ کہنا کہ جو ہے وہ بالکل بچے جو ہے وہ میرے مطابقہ سے چلیں، جو میرے منہ سے نکل گیا ہے صرف اسی کے مطابقہ سے عمل کریں، اسپیشل جب بیٹوں کی شادی ہو جاتی ہے تو اکثر مائیں جو ہیں وہ یہ کہہ کے جو ہے وہ اولاد پہ جو ہے وہ دباؤ ڈالتی ہیں، میں تمہیں تمہارا دودھ نہیں بخشوں گی، یا میں تمہیں معاف نہیں کروں گی، یا یہ تو یہ جو اس طرح کی باتیں ہیں یہ غلط ہیں، ٹھیک ہے نا۔ کیونکہ جو ہے وہ آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کے بہت حقوق رکھے ہیں، یعنی بہت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ ان کو اف تک نہ کہو۔ لیکن جو ہے ماں باپ کو بھی جو ہے وہ بیلنس کر کے چلنا چاہیے، یہ نہیں کہ وہ یہ سمجھے کہ جو ہمارے منہ سے نکلا۔ دیکھیں اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جہاں اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اگر وہ تمہیں شرک کرنے کا حکم دیتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کا حکم دیتے ہیں تو ان کی بات نہیں مانو، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرما دیا اللہ تعالیٰ نے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ دلوں کے حالوں کو بھی جانتا ہے کہ تم کس طریقے سے جو ہے وہ ان کے ساتھ سلوک کر رہے ہو، اور کس طریقے سے جو ہے تم نے جو ہے وہ تمہارا جو اپنی رائے تھی، یا تمہارے اپنے دل میں جو ان کے لیے احساسات تھے، یا جو تمہارے دل میں ان کے لیے جذبات تھے وہ کیا تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طریقے سے جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کو یہ درجہ دیا ہے تو وہ جو ہے وہ اس کا غلط استعمال کریں، ٹھیک ہے نا، یا پھر جو ہے وہ یہ سوچیں کہ نہیں اگر جو ہے وہ ہم والدین بن گئے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اب تو میں نے جو ہے وہ بس پورا میرے حقوق ادا ہوں، جو میری مرضی ہے، جو جس چیز کو میں صحیح سمجھتی ہوں وہ جو ہے وہی صحیح ہے، اور اسی کے مطابق سے عمل نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی جو جس کے جہاں پر حقوق ہیں اس کے ان حقوق کو جو ہے وہ پورا کرنا ہے، اور بہت بہترین طریقے سے، اچھے طریقے سے پورا کرنا ہے، تاکہ آپ دیکھیں کہ یہ بھی فرما دیا کہ جہاں پر مشرک والدین ہیں، اگر یعنی وہ مشرک ہیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت عطا فرما دی ہے، تو بھی جو ہے وہ ان کے ساتھ حسن سلوک میں جو ہے وہ کوئی کمی نہیں آنی چاہیے۔ ہاں ٹھیک ہے کہ یہ چیز ہے کہ جو ہے وہ جو بھی وہ عمل کر رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کر رہے ہیں، اس میں آپ کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن جہاں پر یہ چیز ہے کہ جو ہے وہ ان کے اپنے حقوق سے ریلیٹڈ وہ چیز جو ہے وہ
وہ اس میں آپ نے کمی نہیں کرنی۔ اب جو ہے یعنی کیا ہونا چاہیے کہ انسان جو ہے جب یہ کر رہا ہے کہ وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ والدین جو ہے اب کوئی غلط فیصلہ انہوں نے لے لیا ہے، کوئی غلط بات کی ہے انہوں نے، تو اس وقت جو ہے وہ آپ کا کیا یعنی رویہ ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے تو انسان اپنے ادب کو، اپنے اخلاق کو، اور جو والدین ہیں ان کے جو درجہ ہے اس کو جو ہے وہ کبھی بھی جو ہے اس میں کمی نہ آنے دے، ٹھیک ہے نا، اس میں وہ کبھی بھی کمی نہ آنے دے، بلکہ کیا کرے کہ اپنا جو رویہ ہے اس کو اچھا رکھتے ہوئے، اس کو اسی کے مطابق سے ادب و احترام کے مطابق سے اچھا رکھتے ہوئے پھر ان کو سمجھانے کی کوشش کرے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے کیا ہوگا کہ وہ جو اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے حقوق کے بارے میں فرمایا یا والدین کی یہ محبت کے بارے میں فرمایا، وہ سب کچھ جو ہے وہ کیا ہو جائے گا، وہ سب کچھ جو ہے وہ اپنی جگہ پہ رہے گا۔ آپ جو ہے وہ اللہ کے حقوق میں بھی کمی نہیں کریں گے اور والدین کے حقوق میں بھی کوئی کمی نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ جو والدین کے حقوق ہیں اس کے بعد جو ہے وہ کس کی باری آتی ہے جو یہ اس آیت میں ہے، وہ کیا ہے کہ قتل اولاد کی ممانعت۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ بھی آ گیا، وَإِيَّاهُمْ بھی آ گیا، یعنی اور ناداری کے اندیشے سے، یعنی غریب ہونے کے اندیشے سے، فقیر ہونے کے اندیشے سے، کم پیسے ہونے کے اندیشے سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، کیونکہ تم کو اور ان کو ہم ہی رزق دیتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے والدین اور اجداد کے بارے میں وصیت فرمائی تو جو ہے اس کے ساتھ ساتھ کیا فرما دیا کہ اب تم نے جو ہے وہ اپنے والدین کے ساتھ تو اچھا سلوک کرنا ہی ہے، اولاد اور احفاد کے ساتھ شفقت و حسن سلوک جو ہے وہ ضرور ہونا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ ناداری کے اندیشے سے اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو۔ یعنی زمانہ جاہلیت کے لوگ کیا کرتے تھے، شیطان کے بہکاوے میں آ کر اپنی اولاد کو قتل کر دیتے تھے، وہ عار کے خوف سے بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، اور پھر اکثر کیا کرتے تھے، فقر اور افلاس کے خوف سے اپنے بیٹوں کو بھی قتل کر دیتے تھے۔ تو صحیح بخاری و مسلم میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک بناؤ حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ میں نے عرض کیا پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا اپنے بیٹے کو اس ڈر سے قتل کرو کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گا۔ میں نے عرض کی پھر کون سا؟ فرمایا یہ کہ تم اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ بدکاری کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی تصدیق میں یہ آیت نازل ہوئی، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون، اور وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہیں پکارتے اور جس جاندار کو مار ڈالنا اللہ نے حرام کیا اس کو قتل نہیں کرتے مگر جائز طریقے سے، یعنی جہاں شریعت نے حکم دیا ہے قتل کرنے کا وہاں کرتے ہیں بس، اور اس کے ساتھ ساتھ بدکاری نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز کیا ہے کہ قتل اولاد کی ممانعت۔ اس کے بعد حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے کہ من املاقن کے بارے میں جو فرمان ہے اس سے مراد فقر ہے، یعنی تمہیں جو فقر حاصل ہوئی ہے اس کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ سورہ بنی اسرائیل میں بھی کیا فرمایا ہے، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اور تم اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے قتل نہیں کرنا، یعنی مستقبل میں پیش آنے والی مفلسی کے خوف سے تم اسے قتل نہیں کرنا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرما دیا نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، کیونکہ تم ان کو اور تم کو ہم ہی رزق دینے والے ہیں، یعنی ان کے اہتمام کے باعث پہلے انہیں رزق دینے کا ذکر کیا ہے، یعنی انہیں رزق میں شریک کرنے کی وجہ سے جو ہے تم ایسا نہ ہو کہ یہ اندیشہ کرنے اور تم فقیر ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اللہ کے ذمے اس کا رزق، اور اس آیت میں فقر حاصل کرنے کی صورت کو جو بیان کیا جا رہا ہے نحن نرزقوکم وإیاہم، کیونکہ تم کو اور ان کو ہم ہی رزق دیتے ہیں۔ یہاں زیادہ اہم چونکہ اس صورتحال تھی اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے جو ہے وہ ان کا ذکر کیا کہ ان کو ہم رزق دیتے ہیں اور تم کو بھی ہم رزق دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر کیا فرمایا، وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اور بے حیائی کے کام ظاہر ہوں یا پوشیدہ ان کے پاس بھی نہ پھٹکنا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرما دیا
کہہ دیجیے میرے پروردگار نے تو بے حیائی کی باتوں کو ظاہر ہو یا پوشیدہ اور گناہ کو اور ناحق زیادتی کرنے کو حرام قرار دیا ہے. یعنی بے حیائی کی باتوں کو ما ظہر منہا وما بطن، جو ظاہر ہے اور جو پوشیدہ ہے، والاثم والبغی، یعنی ناحق زیادتی کرنے کو حرام قرار دے دیا. اس کو بھی کہ تم کسی کو اللہ کا شریک بناؤ جس کی اس نے کوئی سند نازل نہیں کی، اور اس کو بھی کہ اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہو جن کا تمہیں کوئی علم نہیں. صحیح بخاری مسلم حضرت ابن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی سے بڑھ کر اور کوئی زیادہ باغیرت نہیں ہے. یعنی غیرت والا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے زیادہ کوئی غیرت والا نہیں ہے. غیرت ہی کی وجہ سے اس نے بے حیائی کی ظاہر اور پوشیدہ باتوں کو حرام قرار دیا. عبد الملک بن عمیر نے والد سے اور انہوں نے اپنے غلام سے روایت کیا ہے کہ سعد بن عبادہ اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی شخص کو دیکھ لوں تو تلوار سے اسے قتل کر دوں اور معاف نہیں کروں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا تم سعد کی غیرت سے تعجب کرتے ہو؟ اللہ کی قسم میں سعد سے زیادہ غیرت مند ہوں اور اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی مجھ سے زیادہ باغیرت ہے، یعنی غیرت والی ہے. غیرت ہی کی وجہ سے اس نے بے حیائی کے ظاہر اور پوشیدہ کاموں کو حرام قرار دیا ہے. اب آپ دیکھیں ظاہر اور پوشیدہ تمام کاموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا. ٹھیک ہے، تو اب یہ جو ہم اپنا موبائل آن کر رہے ہوتے ہیں اس میں بہت ساری چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں جو کہ ہمارے یعنی مرضی کے بغیر ہی جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے نا، ان کی پکڑ انشاءاللہ ہم سے نہیں ہوگی. لیکن وہ چیزیں جو کہ ہم جان بوجھ کر دیکھ رہے ہیں، وہ ویڈیوز جو ہم جان بوجھ کر دیکھ رہے ہیں اور ہمیں کھولتے ہی پتہ چل گیا کہ اس میں میوزک تھی، ٹھیک ہے، یا اس میں کوئی بے حیائی کی بات ہے، یا کسی قسم کا ڈانس ہے یا ناچ گانا ہے، کچھ بھی ہے، اور پھر ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، پھر ہم اس کو مکمل کر رہے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں کہ اس نے ظاہر اور پوشیدہ، یعنی آپ چاہے اکیلے میں بیٹھے ہوئے یا آپ اجتماع میں بیٹھے ہوئے، کچھ لوگ تو اجتماع میں بھی ایسی ویڈیوز دیکھنے سے نہ گریز کرتے ہیں، نہ ان کو اس بات سے حیا آتی ہے کہ ایک اجتماعی کام کا بہت زیادہ گناہ ہے بجائے اس کے کہ انفرادی کام کا. ایک آپ گناہ کرتے ہیں اکیلے میں کرتے ہیں، اس گناہ کے آپ خود گواہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے گواہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، دوسروں کو ابھی ترغیب نہیں ملی. لیکن جب آپ ایک اجتماعی کام کرتے ہیں، 4 لوگ بیٹھ کے کام کر رہے ہیں، اجتماعی کام کر رہے ہیں، اٹ مینس کہ آپ دوسروں کو بھی ترغیب دے رہے ہیں کہ یہ صحیح کام ہے، تم بھی کر لو، کوئی بات نہیں، صحیح ہے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. دیکھو فلانی ویڈیو میں اس طریقے سے تھا. چاہے آپ جو ہے وہ کوکنگ کی کوئی چیز دیکھ رہے ہیں اور اس میں پیچھے سے میوزک آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اب آپ کے پاس بہت سارے اور آپشنز موجود ہیں جس میں آپ وداؤٹ میوزک یہ کام کر سکتے ہیں. یا کوئی ایسی بے حیائی کی بات ہے یا عجیب عجیب قسم کی جو ویڈیوز جو ہے وہ وائرل کی جاتی ہیں، تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں، یہ ہمارے ہاتھ میں موجود ہے. پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ لوگ جو ہے وہ ٹی وی کو آن کرتے تھے یا پھر وی سی آر کو آن کرتے تھے اور اس میں فلم چلاتے تھے، ٹھیک ہے نا. اب یہ آپ کے ہاتھ میں موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے. ٹی وی ہر کوئی اپنے ساتھ نہیں لے کے جاتا تھا، وہ اس کے گھر میں ہی ہوتا تھا. یہ ہر جگہ پہ آپ کے ساتھ میں موجود ہے، ٹھیک ہے نا، آپ کے ہاتھ میں موجود ہے. اب آپ اس سے کس قسم کا فائدہ اٹھاتے ہیں یہ آپ کے اوپر ہے. آیا آپ جو ہے وہ بے حیائی کے کام جو کر رہے ہیں جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جو کھلے ہوئے ہیں یا پوشیدہ ہیں وہ تمام کے تمام جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دے دیا ہے. گناہ کو، ناحق زیادتی کرنے کو، سب کچھ حرام قرار دیا ہے، پھر بھی ہم اس میں ملوث ہو رہے ہیں. تو یہ چیز ہے. اس کے بعد انسان کو قتل کرنے کی ممانعت ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور کسی جان والے کو جس کے قتل کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے قتل نہ کرنا مگر جائز طور پر، یعنی جس کا شریعت حکم دے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قتل کی نہایت تاکید کے ساتھ ممانعت ہے، ورنہ قتل بھی ظاہر اور پوشیدہ بے حیائی کے کاموں کی ممانعت میں داخل ہے. صحیح بخاری و مسلم میں حضرت ابن مسعود اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
مرد مسلمان کا جو اس بات کی گواہی دیتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، خون 3 صورتوں میں، یعنی اس مرد مسلمان کا خون 3 صورتوں میں سے کسی ایک کے بغیر حلال نہیں ہے، یعنی شادی شدہ ہو کر بدکاری کرے، یا اس نے کسی انسان کو قتل کیا ہو، یا دین کو ترک کر کے مسلمانوں کی جماعت سے علیحدگی اختیار کر لے. ٹھیک ہے، یعنی مسلمان کا قتل تو کچھ معاہدے کے تحت جو جس کے ساتھ آپ کا جس قبیلے کے ساتھ معاہدہ ہوا ہو اس کے قتل کی بھی ممانعت ہے. ٹھیک ہے، معاہدے سے مراد وہ شخص ہے جو اہل حرب میں سے تو ہو مگر وہ مسلمانوں سے امن طلب کر لے، یعنی انہوں نے مسلمانوں سے امن طلب کر لی تو اس کے بعد جو ہے وہ اس کا قتل جو ہے وہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، جس شخص نے معاہدے کو قتل، یعنی معاہد کہتے ہیں اس کو نا، جس سے معاہدہ ہوا ہوتا ہے تو ان کے تمام افراد کو معاہد کہتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عمر کی یہ حدیث ہے اور امام بخاری نے اس کو روایت کیا ہے کہ جس شخص نے کسی معاہد کو قتل کیا وہ جنت کی خوشبو تک نہ پا سکے گا حالانکہ اس کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے محسوس ہو رہی ہوگی. ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جس نے کسی ذمی کو قتل کیا جبکہ اس کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا ذمہ ہے تو اس نے اللہ کے عہد کو توڑا، وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا اور بے شک اس کی خوشبو 70 سال کی مسافت سے پائی جائے گی. یہ امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، ان باتوں کی تمہیں تاکید کرتا ہے تاکہ تم سمجھو، یعنی اس نے تمہیں یہ وصیت اس لیے فرمائی ہے تاکہ تم اللہ کے حکم کو اور اس کے نہی کو سمجھ سکو. ٹھیک ہے، اس لیے جو ہے یہ نصیحت فرمائی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہمیں صحیح دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دیں، ہمیں یہ سمجھا دیں کہ کسی وقت بھی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب چیزوں کا ہم سے حساب لینے والا ہے. اس موبائل کا بھی حساب لینے والا ہے، اس کھانے کا بھی، اس جو کچھ ہم یعنی اس دنیا میں ایک ایک لمحہ گزار رہے ہیں اس کا حساب کتاب ہونے والا ہے ہم سے. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی جو ہے وہ پاکستان سے میرے پاس اطلاعی، میری آج جو ہے بھتیجی کا بیٹا ہوا تھا تو اس کا عقیقہ تھا، سب خوش تھے اور ماشاءاللہ مہمان آنا شروع ہو گئے تھے. اسی وقت اطلاعی کہ جو میری سگے ماموں کی جو بیٹی ہے اس کا اچانک انتقال ہو گیا ہے، اور حالانکہ وہ عمر میں مجھ سے 7-8 سال چھوٹی تھی، اور صبح سے اس نے نارمل سارے گھر کے کام کیے اور جو ہے وہ کھانا پکایا، چھوٹے چھوٹے بچے تھے ان کو دیکھا، اور پھر جو ہے وہ اچانک بے ہوش ہو گئی. ہاسپٹل لے کے گئے تو 2 گھنٹے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، یعنی کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں. تو اب آپ تصور کیجئے کہ ہم سب کو بھی الحمدللہ بھی کچھ بھی نہیں ہے، کیا پتہ کہ 2 گھنٹے کے بعد ہم اس دنیا میں موجود ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یا ہمیں میت کے نام سے پکارا جا رہا ہوگا. یعنی اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس حالت میں اپنے پاس بلائے کہ جس وقت وہ رب ہم سے راضی ہو. یا رب العالمین یا احکم الحاکمین، ہمیں نہیں پتہ کہ ہمارے اعمال نامے میں کیا کیا کچھ درج کیا جا چکا ہے، کہ وہ چیزیں کہ جب انسان کا اعمال نامہ اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ افسوس سے ہاتھ ملے گا اور کہے گا کہ یا اللہ یہ کیسی کتاب ہے جو نہ چھوٹی باتیں چھوڑتی ہے اور نہ بڑی بات چھوڑتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کیجیے کہ یا رب العالمین ہمارے تمام گناہوں سے آپ درگزر فرما دیجیے. جتنے گناہ ہم کر چکے ہیں، جس کا دل دکھایا ہے، جس کی غیبت کی ہے، جس کے حقوق کی حق تلفی کی ہے، یا رب العالمین یا اللہ آپ معاف فرما دیجیے ہمیں. یا احکم الحاکمین آپ ہمیں اس حالت میں اپنے پاس بلائیے گا کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں. یا اللہ یا ارحم الراحمین ہم آپ سے سوال کرتے ہیں، اللہ اس بات کا سوال کرتے ہیں کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں. یا اللہ ہمیں اپنے آپ سے راضی کر لیں. یا اللہ اب بھی جو گناہ کر رہے ہیں، تھوڑی سی دیر کے لیے کسی چیز سے عبرت ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر سے گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں، یا اللہ آپ ہمیں معاف فرما دیجیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.